آج میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں دراصل وہ یہ ہے کہ نوجوان طبقہ اپنے والدین کی فرما برداری اب نہیں کر رہا، اپنے والدین کو بھول گیا ہے، اپنے والدین کی عظمتوں کو بھول گیا ہے، ماں کی عظمتوں کو بھول گیا، باپ کی عظمتوں کو بھول گیا۔ اللہ اکبر! کیا تم کو معلوم نہیں؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوا کرتی ہے کہ جیسے مجھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ کیا تم کو یہ بات معلوم نہیں؟ نوجوان آج کیا کر رہے ہیں؟ اگر تھوڑا سا کمانے لگے تو اپنے والدین کو پیسے دیتے ہیں، وہ بھی اس میں سے کچھ دیتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے بھی بچاتے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہتے اے میری ماں تو یہ پیسے لے لے اور جتنے چاہے اتنے مجھ کو دے دے۔ اگر یہ کہے تو بہت اچھا ہو، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نوجوان اپنی کمائی کرنے لگے تو اپنی ماں کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے تیرے خرچے میں آئیں گے، تو اتنے رکھ لے۔ اپنے والد سے کہتے ہیں اتنے تیرے خرچے میں آئیں گے، تو اتنے رکھ لے۔ اللہ اکبر! کیا حال ہو گیا! تاریخ تو پڑھو پہلے کی، اور تم نے اپنے والدین کی عظمتوں کو بھلا دیا ہے، والدین کی رفعتوں کو بھلا دیا ہے۔ اللہ اکبر! والدین کی کتنی بڑی عظمتیں ہیں۔ ارے والدین کا کیا تم کو، والدین کی عظمتوں کا کیا تم کو معلوم نہیں؟ والدین کی عظمتوں کا کیا تم نے پاؤں کے نیچے روند دیا ہے؟ اپنے والدین کی عظمتوں کو قرآن مقدس اعلان کر رہا ہے، اپنے والدین کے سامنے تم اس تک نہ کہو۔ کہاں رہی اس کی بات؟ آج تو جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد نوجوان اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگا، یہاں تک کہ فرما برداری کرتا ہے، لیکن جس ماں نے تجھ کو اتنا بڑا کر دیا، جس باپ نے شفقت کا ہاتھ رکھ کر تجھ کو اتنا بڑا کر دیا کہ اللہ نے آج تجھ کو دلہن بھی دلا دی، اللہ رب العزت کے بدولت اور تیرے والدین کی بدولت تیری شادی بھی ہو گئی، تجھ کو والدین نے اتنا بڑا کر دیا، لیکن پھر بھی تو نے اپنے والدین کی عظمتوں کو پاؤں کے نیچے رون دیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے آج کی قوم کو؟ کہاں سو گئی میری قوم؟ کیا ہو گیا ہے نوجوانوں کو؟ اپنے والدین کی عظمتوں کو بھول گئے، اپنی ماں کی عظمتوں کو بھول گئے، اپنے والد کی عظمتوں کو بھول گئے۔ اللہ اکبر! کیا تم کو معلوم نہیں؟ اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنی بیوی کے حق ادا نہ کرو، بلکہ حق ادا کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت کے اوپر شادی کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو وہ اس کے شوہر کا ہے، یہاں تک کہ باپ اور شوہر جب دونوں یہ کہنے لگے میری طرف آ، ادھر باپ کہے میری طرف آ اور ادھر شوہر کہے میری طرف آ، تو آقا فرماتے ہیں اس کو باپ کی طرف نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کو شوہر کی جانب کو جانا چاہیے۔ اور آدمی کے اوپر، شوہر کے اوپر اس کے اگر سب سے زیادہ کسی کے حق ہیں تو میں تم کو بتاتا ہوں وہ اس کے والدین کے حق ہیں۔ والدین کے حق کیوں ہے؟ کیونکہ اتنا بڑا کر دیا والدین نے اس کو پال کر کہ اللہ نے آج تجھ کو دلہن والا بنا دیا، لیکن تو ہی والدین کو تانے دیتا ہے، تو ہی والدین کو پھر ستانے لگتا ہے۔ حال کیا ہو گیا ہے؟ جب تھوڑا سا امیر ہو جاتا ہے، جب تھوڑی سی دولت اس کے پاس ہو جاتی ہے، اللہ اکبر! یہ اپنے والدین کو دھکے مار کر کے نکال دیتے ہیں گھر سے۔ کیسا حال ہو گیا ہے! کہاں رہ گئی میری قوم؟ کیا ہو گیا آج کے نوجوانوں کو؟ کیا تم کو معلوم نہیں؟ قرن کا رہنے والا ایک غلام جو نبی سے محبت کرتا تھا، لیکن اس نے کبھی نبی کے حسن کو نہیں دیکھا، نبی کی صورت کو نہیں دیکھا، نبی کے والضحیٰ والے چہرے کو نہیں دیکھا، نبی کی واللیل والی زلفوں کو نہیں دیکھا، لیکن پھر بھی آقا کا ایسا عاشق صادق ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو اور حضرت علی کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر، اے علی، جاؤ اور اویس سے کہہ دو کہ وہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا ہے، میری امت کے لیے دعا کرے۔ بتاؤ، ایک ماں کی خدمت کیا کرتے تھے حضرت اویس قرنی، تو اتنا بڑا مقام ہو گیا کہ آقا کریم ان سے فرما رہے ہیں، آقا کریم فرما رہے ہیں کہ جاؤ اویس سے کہہ دو
کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. یہ کس کی بدولت تھی؟ یہ ماں کی خدمت کی بدولت.